آج کے اس پروگرام کے اسکیجول کو آگے بڑھاتے ہوئے میڈیا آئیکونز کے سیشن کی طرف آگے بڑھیں گے۔ یوتھ امپاورمنٹ سوسائٹی نے آج کی یہ محفل آپ کے لیے سجائی ہے۔ یوتھ امپاورمنٹ سوسائٹی بائی دا یوتھ، فار دا یوتھ اور رن بائی یوتھ آرگنائزیشن ہے، جس کو آپ کے جیسے اور میرے جیسے نوجوان چلا رہے ہیں، اور بغیر کسی سپورٹ کے اور بغیر کسی ایسی مدد کے جو کہ ایسے ایونٹس کو کرنے کے لیے لازم و ملزوم ہوتی ہے، یوتھ نے اسی انیشیٹو کا آغاز کیا ہے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ ہم اگلے 2 دن بھی اس کو اسی احسن انداز سے چلانے میں کامیاب رہیں گے۔ ایک اور ایسی ہی تنظیم جو پاکستان فیڈرل یونین آف کالمنسٹس، نوجوان کالم نگاروں اور صحافیوں پر مشتمل ایک تنظیم ہے، وہ ہمارے ساتھ اس ایونٹ کو کرنے میں، اس کے مختلف سیشنز کو ترتیب دینے میں، اس کا ایجنڈا بنانے میں، میڈیا آئیکونز کا سیشن اور دیگر سیشنز کو کرنے کے اندر معاون و مددگار ہے۔ ہم فاروق شہباز وڑائچ جو کہ اس کے چیئرمین ہیں، ان کے انتہائی مشکور ہیں، ان کی پوری ٹیم کے مشکور ہیں کہ انہوں نے اپنا دست تعاون ہمارے لیے بڑھایا۔ اور فاروق شہباز وڑائچ اور ان کی پوری ٹیم کے لیے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ان سے میرا پہلا تعارف زمانہ طالب علمی میں ایک علم دوست شخصیت کی حیثیت سے ہوا، اور 2013 میں انہوں نے پاکستان فیڈرل یونین آف کالمنسٹ کی بنیاد رکھی اور نوجوان کالم نگاروں، بلاگرز اور صحافیوں پر مشتمل اس تنظیم کو جو ہے کھڑا کیا، اور آج یہ ایک تناور درخت بن چکا ہے، اور میں ان کا انتہائی مشکور ہوں کہ وہ آج یہاں پہ تشریف لائے اور اس سیشن کو ترتیب دیا۔ میں پروگرام کی کارروائی کو آگے بڑھانے کے لیے فاروق شہباز وڑائچ سے ہی ملتمس ہوں کہ وہ سٹیج پہ تشریف لائیں، اور ان کی نظر میں ایک شعر کروں گا اقبال کا ہی کہ محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمند، اور وہ بڑے احسن انداز سے ستاروں پہ کمند ڈال رہے ہیں۔ آپ کی بھرپور تالیوں میں فاروق شہباز وڑائچ، چیئرمین پاکستان فیڈرل یونین آف کالمنسٹ، آپ کی بھرپور تالیوں میں فاروق شہباز وڑائچ۔ سجاد میر صاحب بھی، سجاد ان کو لے کے اوپر، سر آپ اوپر تشریف لائیں سر پلیز، سر آپ پلیز تشریف لائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں شکر گزار ہوں مجیب الرحمان شامی صاحب کا، فاروق سہیل گندی صاحب کا، اور یس کا، یوتھ امپاورمنٹ سوسائٹی کا، جنہوں نے بغیر کسی کی مدد کے خود سے یہ انیشیٹو تو لیا۔ کم از کم یہاں پر آئے ہیں تو کچھ پروگرام میں کمی کوتاہی رہ جاتی ہے، ہر قسم مجھے پرفیکشن تو کہیں پہ نظر نہیں آتی، مختلف پروگراموں میں جانے کا موقع ملتا ہے تو کہیں نہ کہیں کچھ خلا باقی رہ جاتا ہے، لیکن یوتھ امپاورمنٹ سوسائٹی نے جو پروگرام جتنے احسن طریقے سے کروا رہے ہیں، مجھے تو سچ پوچھیں تو خوشی بھی ہوئی ہے اور حیرانی بھی ہوئی ہے۔ تھوڑا سا آپ کو بتانا، آج میں بیک گراؤنڈ کی طرف جانا اس لیے ضروری سمجھتا ہوں کیونکہ آپ لوگ جو سارے آئے ہیں، آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا ہے، آپ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے کچھ مہمان راستے میں ہیں، پہنچ جائیں گے۔ میڈیا کا بیک گراؤنڈ ہونے کی وجہ سے تھوڑا سا میں آپ کو بتا دوں کہ آج کچھ لوگ دیر سے پہنچیں گے، کچھ لوگ نہیں پہنچ پائیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج جو لوگ میڈیا کو سمجھتے ہیں انہیں پتہ ہے کہ آج کچھ ڈیولپمنٹس ایسی ہوئی ہیں، کچھ گرفتاریاں ہوئی ہیں، کچھ لوگوں کو اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی کو باہر جانے سے روک دیا گیا ہے۔ ایسی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں جو میڈیا کے لوگوں کے لیے کور کرنا ضروری ہوتی ہیں، اور جو کرنٹ افیئرس کے شوز ہیں وہ ان کے بغیر مکمل نہیں ہو پاتے۔ اس وجہ سے کچھ جو لوگ ہیں، کچھ سپیکرز ہیں، وہ نہیں ہمارے درمیان موجود ہوں گے، لیکن اس کے باوجود ہماری خوش قسمتی ہے کہ اس وقت جو صحافت کے بڑے نام ہیں کچھ ہمارے درمیان موجود ہیں، کچھ راستے میں ہیں۔ اس کا فارمیٹ سمپل سا رکھا ہے۔ پہلے ہمارا ارادہ یہ تھا کہ ہم یہاں پر ان لوگوں کو بلائیں گے اور ان سے تقاریر کروائیں گے، یہ آپ سے مخاطب ہوں گے اور آپ ان کو سنیں گے، لیکن اب اس کو تھوڑا سا چینج کیا ہے۔ ہال میں بیٹھے ہوئے لوگوں کے ساتھ اس میں اسٹوڈنٹس بھی ہیں، اس میں کچھ بزرگ بھی نظر آ رہے ہیں، خواتین بھی ہیں، تو اب ہوگا آپ ان سے
میڈیا کا رول اور آپ لوگوں کو کیا نظر آتا ہے جو سینیریو بنا ہے آپ کے سامنے کیا ہے. آپ ان سے سوالات کر سکتے ہیں اور آپ کے سامنے شامی صاحب, فاروق سہیل گویندی صاحب, شکور عالم صاحب اور ہمارے جو دیگر مقررین ہیں وہ بھی ہمارے درمیان موجود ہوں گے. میں یہاں پر کھڑا ہو کر آپ سے, اگر ہمارے پاس کوئی وائرلیس مائک ہے, جی وائرلیس مائک, اچھا, ہمارے جو والنٹیئر ہیں وہ وائرلیس مائک کے ذریعے یہاں پر کھڑے ہوں گے. آپ میں سے جو بھی, ہم گفتگو کا آغاز اس طرح سے کریں گے کہ کوئی تقریر نہیں ہے, درمیان میں کسی نے اظہار خیال کرنا ہوا تو کر بھی لیں گے, ایسی بھی کوئی پابندی نہیں لگائیں گے. آپ یہاں پر بیٹھے ہوئے آپ کوئی بھی ہیں, آپ اپنا نام بتائیں گے, اپنا تعارف کروائیں گے اور میڈیا سے ریلیٹڈ اور آج کا جو یوتھ ہے اس سے ریلیٹڈ یا مناسب سوال کوئی اور بھی کر سکتے ہیں. آپ سوال کریں گے اور یہ آپ کے سامنے روبرو ہیں, یہ آپ کو جواب دیں گے. تو میں جو والنٹیئرز ہیں ان سے گزارش کروں گا وائرلیس مائک لے کے ادھر قریب آ جائیں. ہاں جی. اچھا, اس میں گزارش یہ ہے کہ ہمارے ساتھ ایک تو فاروق سہیل گویندی صاحب ہیں, آپ کو معلوم ہے ہمارے بہت بڑے دانشور ہیں اور خاص طور پر جو ترکی کے معاملات پر ان کی انتہائی گہری نظر ہے. اور ہمارے جو شکور عالم صاحب ہیں, یہ ایک کاروان علم فاؤنڈیشن ہے امریکہ, تو امریکہ میں اس کے سربراہ ہیں. یہ کاروان علم فاؤنڈیشن جو ہے وہ کم وسیلہ جو نوجوان ہیں ان کو اعلیٰ تعلیم کے لیے وظائف دیتی ہے اور یہ بڑی کنٹریبیوشن ہے. آج بھی ماشاءاللہ ہزاروں بچے جو ہیں ان کے وظائف سے فیض یاب ہو رہے ہیں. میں سر کہتا کہ ہماری بڑی خوش نصیبی ہے کہ یہ آج ہمارے درمیان موجود ہیں اور ہمارے نوجوانوں نے اگر اس حوالے سے ان سے کوئی بات کرنی ہو تو رابطہ کرنا ہو تو وہ بھی کر سکتے ہیں بعد میں بھی, اور سوال بھی کر سکتے ہیں اگر کوئی کرنا ہو. میں کہتا کلامی معاف سر, شامی صاحب نے جو تعارف کروایا ہے انہوں نے ہاؤس کو مزید وسیع کر دیا ہے. ان کا کہنا یہ ہے کہ آپ کا سوال ملکی سطح پہ نہیں ہو سکتا, انٹرنیشنل لیول پہ بھی لے جا سکتے ہیں آپ اسے. تو ہمارے پاس چونکہ چلتا پھرتا جسے آپ کہہ سکتے ہیں ادارہ ہیں ماشاءاللہ, فاروق سہیل گویندی صاحب, ترکی سے متعلق ان کی ایکسپرٹیز پوری دنیا جانتی ہیں, پوری دنیا میں معروف ہیں. تو میں ہاؤس اوپن کرتا ہوں, جس نے سوال جو پوچھنا چاہتے ہیں وہ اپنی نشست پہ بیٹھے ہی اپنا ہاتھ بلند کریں گے اور ہمارے والنٹیئرز ان کے پاس پہنچیں گے. آپ سوال کا آغاز کہیں سے بھی ہو سکتا ہے اور میرے خیال یہ پہلے صاحب ہے, لیکن ضروری اس میں یہ ہے کہ آپ سوال کرنے سے پہلے ایک خیال رکھیں گے کہ جو لوگ ہمارے سامنے موجود ہیں وہ ہمارے مہمان ہیں اور تہذیب کے دائرے میں رہ کے سوال پوچھیں گے. اور دوسری بات یہ کہ پہلے اپنا نام اور اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں یا کوئی کام کرتے ہیں تو وہ بتائیں گے. بسم اللہ. السلام علیکم سر, میرا نام زید ہے اور میں یوتھ ایکٹیوسٹ ہوں اور سوئی نادرن میں جاب کرتا ہوں. تو سوال میرا آپ سے ہے, کیونکہ آپ دنیا صحافت میں ایک عظیم نام ہے, اثر و رسوخ رکھتے ہیں. اس وقت میڈیا پہ نوجوانوں کی نمائندگی بہت کم ہے, ان کے کوئی بھی ایشوز کو ڈسکس نہیں کیا جا رہا. اکثر ہم دیکھتے ہیں, سننے کو ملتا ہے ایک سیاستدان نے دوسرے کے بارے میں کیا کہا, تیسرے نے کیا کہا. وہ جو سیاست آپس میں پارٹیز کی لڑائی جھگڑے ہی ہمیں دکھاتے رہتے ہیں. اس وقت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ 12 کروڑ سے زائد اس ملک میں یوتھ ہے جو 61% بنتی ہے آبادی کا تناسب ہے, لیکن افسوس ہے کہ ایک بھی چینل نوجوانوں کا کوئی چینل نہیں ہے جو خالصتاً نوجوانوں کی نمائندگی کرے, نوجوانوں کے ایشوز کو ہائی لائٹ کرے. ایون کہ بچوں کے لیے بھی کارٹون نیٹ ورک جو پروگرام ہے وہ دوسری جگہ سے امپورٹ کر کے چلائے جاتے ہیں. ایک تو نوجوانوں کا کوئی چینل نہیں ہے, نوجوانوں کی آواز کوئی نہیں پہنچا رہا, نہ ہی ان کی نمائندگی کر رہا ہے. اور دوسرا یہ کہ آپ سے گزارش کروں گا کہ نوجوانوں کے بارے میں بھی سوچیں, آپ ان کے بارے میں ایشوز کو زیادہ ہائی لائٹ کیا کریں, بجائے کہ اکثر ہم دیکھتے ہیں ہمارے کان پک چکے ہیں یہ 10 سال سے کہ نواز شریف نے زرداری کے بارے میں کیا کہا, زرداری نے نواز شریف کے بارے میں کیا کہا, عمران خان نے نواز شریف کے بارے میں کہا. ہمارے جو اصل مسائل ہیں, بے روزگاری نوجوانوں کا سب سے بڑا ایشو ہے. عمران خان صاحب نے کروڑ جابز کا وعدہ کیا ہے, ورک پلان انہوں نے کوئی نہیں دیا. ورک پلان صرف کہتے ہیں کہ جی صرف ہم جب گھر بنائیں گے تو جابز کریٹ ہو جائیں گی. کیا سارے نوجوان 61% آبادی مستری اور مزدور ہیں جو وہ کنسٹرکشن سے اپنا روزگار بنائیں گے؟ روزگار تو کیریئر ہوتا ہے جو لانگ ٹرم چلے گا, گھر تو 5 سال میں مکمل ہو جائیں گے. آپ سے گزارش ہے کہ نوجوانوں کے ایشوز سوال کیا ہے؟
सवाल ये है कि नौजवानों पे चले चले शामी साहब देखें, माशाल्लाह बड़ी अच्छी तकरीर आपने की है। आपको तो सियासत में हिस्सा लेना चाहिए, सुई गैस में क्या कर रहे हैं आप? देखें, पहली बात तो ये है कि जो नौजवान हैं वो भी कौम का हिस्सा है ना, कोई कौम से अलग तो चीज़ नहीं है। तो इसलिए जब हम कौम के मसाइल को डिस्कस करते हैं तो उसके अंदर नौजवानों के मसाइल भी शामिल हो जाते हैं। और अगर आप इकॉनमी मुल्क की ठीक हो रही है और या उसके अंदर ख़राबी हो रही है तो उससे नौजवान भी अफेक्ट होते हैं, बल्कि ज़्यादातर अफेक्ट होते हैं। अगर इकॉनमी दुरुस्त नहीं होगी, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होंगी, अगर इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, अगर अमन व अमान नहीं होगा, अगर दहशत गर्दी ख़त्म नहीं होगी तो सारी तो नौजवान जो है उनको रोज़गार कहाँ से मिलेगा? अभी आपने कहा कि ये जो मकान बनेंगे, मैं कोई सियासत की बात नहीं करना चाहता, और आपने कहा कि ये सारे नौजवान ईंटें और रोड़े कूटेंगे। भाई जब मकान बनता है उसमें आर्किटेक्ट की भी ज़रूरत होती है, उसमें इंजीनियर्स भी चाहिए होते हैं, उसमें प्लम्बर्स भी चाहिए होते हैं, उसमें इंटीरियर डेकोरेटर्स भी चाहिए होते हैं, फिर उसमें फर्नीचर रखा जाता है, उसके लिए फर्नीचर बनाने वाले भी चाहिए होते हैं। तो रोज़गार जो है वो एक बड़ी वसी टर्म है। आप ये ना समझे कि मकान बनेगा तो बस आपको ईंटें ही उठानी पड़ेंगी। तो ये थोड़ा सा अपने आप तनाजुर को वसी करें। बहरहाल ये आपकी शिकायत अपनी जगह है कि हमारा मीडिया जो है उसको ख़ुसूसन नौजवानों को भी एड्रेस करना चाहिए, उनके बारे में प्रोग्राम पेश करने चाहिए। ये दुरुस्त बात है, मैं तवज्जो दिलाऊंगा अपने साथियों को भी इस तरफ। और मैं तो समझता हूँ ख़ास तौर पर बच्चे जो हैं, हम जब छोटे थे तो हम रसाले, हमारे शायद होते खिलौना एक रसाला था, उस पर लिखा जाता था 3 साल से 100 साल तक के बच्चों के लिए। तो वो खिलौना रसाला जो था हम पढ़ते थे। अब कोई ज़रूरत इस बात की है, बच्चों के लिए ख़ास तौर पर एक चैनल की अलग ज़रूरत है, या चैनल्स में खसूसी प्रोग्रामों की ज़रूरत है। पहले रेडियो में ख़ास तवज्जो होती थी, बच्चों को भी हमने नज़रअंदाज कर दिया है। ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जिस पर तवज्जो की जानी चाहिए। तो इंशाअल्लाह हम अपनी तौर पर तवज्जो मबदूल कराएंगे अपने दोस्तों की। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। एक मिनट सवाल से पहले एक सुन लें। पहले तो 2 मेहमानों का इजाफा हुआ है। हमारे दरमियान तुर्क मरकज़ सकाफ़त के जो डायरेक्टर हैं ओलाश अरताश साहब, वो तशरीफ़ लाए हैं। क्लैपिंग करके उनका वेलकम कीजिए इनको। दूसरे हमारे दरमियान मारूफ सहाफ़ी सीनियर कॉलम निगार जनाब सज्जाद मीर साहब तशरीफ़ लाए हैं, इनको भी वेलकम कीजिए। हमारे चूँकि 2 मेहमान नए आए हैं, मैं बताता चलूँ कि उनके इल्म के लिए बता दूँ, फिर आपका सवाल लेंगे। वो ये है सर, गुजारिश ये है कि यहाँ पर हमने रूबरू कर दिया आप लोगों को, ये यूथ बैठी है, ये आपसे सवाल करेगी और आपको जवाब देने होंगे। तो जी जी मरकज़ सकाफ़त जो है हमारा, जी नहीं सर, यूनस अमर स्टेट इंस्टीट्यूट है ये जो उसके पर काम करता है, वो मुकम्मल तारुफ वो करवाएंगे आगे। फ़िलहाल अहमद भाई, तो ठीक है जी, ये सेशन वहीं से सिलसिला जोड़ते हैं। जी सवाल पूछिए जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मुमताज़ हुसैन है, मैं पंजाब यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ, पाकिस्तान स्टडीज़ का। तो मेरे 2 सवालात हैं। पहला सवाल, आप जितने भी यहाँ मीडिया पर्सन्स मौजूद हैं उनके लिए है, वो ये है कि हमारे जो मीडिया है उनके बारे में हमारे मुआशरे में एक आम तासुर ये पाया जाता है कि वो मनफी चीज़ों को ज़्यादा उजागर करते हैं और छोटे छोटे वाक़यात को हाइप क्रिएट करके यानी कि मुआशरे में पेश करते हैं, नशर करते हैं, मुस्बित चीज़ों को ज़्यादा हाईलाइट नहीं करते। एक मेरा ये सवाल है, क्या ये बात इसमें सच्चाई है, हकीकत है? दूसरा मेरा सवाल हाँ जी, ये सवाल किससे है आपका? एक सवाल का जवाब हो जाए तो फिर दूसरा कर। ओके सर। ये सवाल किससे है आपका? चले सर, सवाल उनका ये है कि मीडिया जो मनफी चीज़ें हैं उनको ज़्यादा क्यों हाईलाइट करता है, क्या ऐसा है या नहीं है, और अगर ऐसा है तो क्यों है? देखिए, मनफी चीज़ों से डरना नहीं चाहिए।
منفی چیزیں ہی بتاتی ہیں کہ جو چیزیں مثبت ہیں وہ کیا ہوتی ہیں. آپ تقابل میں دیکھتے ہو اور تقابل میں دیکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. آپ اس قوم کے فرد ہو جس کے پیچھے اقبال کی فکر ہے اور جس کے پیچھے یہ طاقت ہے کہ اقبال نے یہ کہا تھا کہ خرد کو غلامی سے آزاد کر، جوانوں کو پیروں کا استاد کر. یعنی عقل جو ہے وہ اس وقت غلامی کو چھوڑے گی، غلام نہیں رہے گی، جب نئی نسل جو ہے پرانی نسل کو لیڈ کرے گی. تو جب اقبال اتنے پر اعتماد ہیں، اس اقبال کا اگر فکر ہم اچھی طرح سمجھتے ہیں، ہم وہ فہم رکھتے ہیں جو ہمیں اس بات کو سمجھانے میں مدد دے، جو تو اس فرق نہیں پڑتا کہ اگر منفی چیزوں کو بیان کیا جائے. لیکن یہ جو آپ خاص طور پر جن منفی چیزوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں، یہ آج کے عہد کا مسئلہ ضرور ہے. وہ کیا وجہ ہے کہ بین الاقوامی طور پر وہ چیزیں جو تباہ کن ثابت ہو رہی ہیں ان کی ہمارے ہاں ترویج بھی ہو رہی ہے، ان کی تبلیغ بھی ہو رہی ہے، ان کو پھیلایا بھی جا رہا ہے. اس بات پر آپ کو نظر رکھنی چاہیے. نظر رکھنے کا مطلب ہوگا کہ آپ اچھی طرح سے مثبت چیزوں کو سمجھیں گے، اور مثبت چیزوں کو سمجھنے کے لیے سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ اقبال کو سمجھ لیں. وہ فکر جو اقبال نے ہمیں دی تھی، تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوز صدیق دے. جب آپ اس باتوں کو سمجھیں گے اور وہ یہ جانیں گے کہ وہ آپ کے نام پہ کیا پیغام ہمارے بڑوں نے ہمیں دیا تھا، تو پھر جوان جو ہیں وہ اس نسل کی قیادت کر سکیں گے جو پیچھے رہ گئی ہے. منفی چیز کوئی منفی چیز نہیں ہوتی، وہ مثبت چیز کو اجاگر بھی کرتی ہے. لیکن جو ایک خاص ایجنڈے کے تحت یہاں وہ زہر پھیلایا جا رہا ہے جس سے آپ نے لڑنا ہے، اگر آپ کو اس کی احساس ہو گیا ہے کہ یہ زہر کیا ہے، تو پھر وہ زہر آپ پر سرایت نہیں کر سکتا، آپ پہ کوئی اثر نہیں کر سکتا. جی آپ کا دوسرا سوال. تھینک یو سر. میرا دوسرا سوال فروخ سہیل گوندی صاحب سے ہے کہ چونکہ آپ ترکی کے حوالے سے کافی معلومات رکھتے ہیں، تو ترکی کے جو نوجوان ہیں، چونکہ وہ بھی ایک مسلم کنٹری ہے، تو ان سے ہم پاکستانی نوجوان کیا سیکھ سکتے ہیں؟ جی فاروق سہیل گوندی صاحب. ترکی کے نوجوانوں اور ترکوں سے ہم آزاد ریاست کے شہری ہونے کے ناطے جو سبق ہے وہ سیکھ سکتے ہیں. ترک ایسی قوم ہے اور ان کے نوجوان جو ہیں وہ میں نے اتنے آزادی پسند، آزادی سے مراد استقلال جس کو کہتے ہیں، کہ اپنی قوم پرستی میں ترکوں کو اور اس کے نوجوانوں کو میں نے بڑا ایک کانفیڈنس دیکھا. ان کے فخر جو ہے وہ آٹومن امپائر سے لے کے آج تک جتنی ان کی اچیومنٹ ہیں وہ تعلیم کی بنیاد ہے. یاد رکھیں ترکی مسلم دنیا میں ایک ایسی قوم ہے جو لٹریٹ قوم ہے، اور اس کے ساتھ جو باقی 6-7 ترکی کی ریاستیں ہیں جو سینٹرل ایشیا کی ہیں، آج وہ دنیا میں مسلمانوں میں جو سب سے زیادہ تعلیم یافتہ قوم ہے وہ ترک قوم ہے. اور ترک نوجوان سب سے پہلے اپنی ملت کا سوچتا ہے. اگر آپ صدر طیب اردوان کی تقریر سنیں کوئی بھی، تو وہ ملت کو بڑا مقدم سمجھتے ہیں. تو ترکوں سے اپنی قوم کے ساتھ ان کے نوجوانوں میں اپنی قوم کی فکر کرنا. پاکستان کے نوجوانوں کا ایک مسئلہ ہے کہ ہم پوری دنیا کی فکر کیے بیٹھے ہیں، اپنی فکر نہیں ہے. جی مائک کہاں پہ ہے؟ السلام علیکم. السلام علیکم. اقبال کا ایک شعر میں نے یاد، آزادی افکار سے ہے ان کی تباہی، رکھتے نہیں جو فکر و تدبر کا سلیقہ. سبحان. اگر حیوانوں کو آپ آزادی دے دیں گے، مثلا کتوں کو آزادی دے دیں تو پورا معاشرہ بھونکنے لگ پڑے گا. گدھوں کو آزادی دیں گے تو ڈیچو ڈیچو کرنے لگ پڑے گا. بس آخری شعر جو قصہ یہ ہے کہ آزادی افکار ہے ابلیس کی ایجاد. یعنی یہ جو ہے کہ جو خام لوگ ہیں، جو جاہل ہیں، جو شعور نہیں رکھتے، ان کی جو آزادی اظہار ہے تو بڑی خطرناک ہے. جی شامی صاحب ہم میں بالکل اجازت چاہوں گا آپ سے. السلام علیکم. شامی صاحب صرف ایک سوال یہ جو بھی سامنے ہے اس کا جواب دے دیجئے پھر آپ. وہ کیا ہے؟ شامی صاحب سے سوال کرنا چاہوں گا. میں اے جی عمر موہانا عرض کر رہا ہوں یہاں پہ اس طرف. تھوڑا سا اس طرف آ جائیے، آپ لائٹ کے بالکل ساتھ ہیں تو شامی صاحب کو دیکھنے میں دقت ہے. السلام علیکم شامی صاحب. ہمیں نظر نہیں آ رہا. شامی صاحب 2008 کے بعد دوبارہ آپ کو دیکھ رہا ہوں. تو چلے اچھا دیکھ لیا. میرا تعلق جنوبی پنجاب سے ہے. اے جی عمر موہانا میرا نام ہے. موہانا کمیونٹی سے تعلق رکھتا ہوں.
تو میں خاص طور پہ اس پروگرام کو یہ جنوبی پنجاب کسی شہر کا نام ہے؟ ضلع راجن پور. جنوبی پنجاب انشاءاللہ ہوپ سو کہ صبح بن جائے گا. ہم تو کبھی تعارف نہیں کراتے کہ ہمارا تعلق وسطی پنجاب سے ہے یا شمالی پنجاب سے ہے. یہ آپ کا ظرف ہے. آپ پنجاب سے ہوں، ملتان سے ہوں گے، لیہ سے ہوں گے. یہ جنوبی پنجاب کو تخلص رکھ لیا آپ نے اپنا. بڑی مزے کی بات آپ نے کی ہے. میرا نئے صوبے کے خواہش مند ہے. اور جنوبی پنجاب کہنا بائی دا وے اب ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا رائٹ ہے، ہمیں مل رہا ہے. اس وجہ سے ہم زیادہ اس پہ خوشی کا اظہار کرتے ہیں، اس لیے ہم جنوبی پنجاب کہتے ہیں. جی سوال پوچھیے. میں سرائکی بیل سے ہوں، سرائکی ہوں. 7 لاکھ لوگوں کا ترجمان بھی یہاں اس جی ٹھیک ہے ٹھیک. سوال پوچھیے. تو سوال میرا یہی ہے کہ جوانوں کو پیروں کو استاد کا ایک کنسیپٹ آج دیا ہے ماشاءاللہ سے یس نے، اپریشیٹیبل ہے. آپ سب اتنے معتبر لوگ، صبح سے میں یہاں موجود ہوں، دیکھ رہا ہوں. انشاءاللہ اگلے 2 دن میں اس کو دیکھوں گا، واچ کروں گا. تو میرا بھی یہی کہنا ہے کہ جو پچھلے سیشنز ہوئے ہیں اس میں ایک ٹی وی پروگرام بھی یہاں پہ ہوا ہے 7 نیوز کا، اس میں بھی جب نوجوانوں کی بات سے شروع کیا گیا تو 90% جو پروگرام تھا وہ کرپشن اور ایک دوسرے پہ الزام تراشی میں ہی گزر گیا. اور باقی جو تھا 10% یہاں پہ اس میں سے پچھلے آخری 30 سیکنڈ کا کہا گیا کہ نوجوانوں کے اس حقوق کے حوالے سے بات چیت کی جائے. میرا کہنا بھی یہی ہے کہ آپ میڈیا پرسنز ہیں ماشاءاللہ سے، سارا دن ہر وقت ٹیلی ویژن پہ نظر آتے ہیں اور بچپن سے آپ کو ماشاءاللہ سے پڑھتے آ رہے ہیں، اب دیکھتے اور سنتے آ رہے ہیں. آپ جیسے لوگ بہت بڑا رول ادا کر سکتے ہیں، بہت بڑا کردار ادا کر سکتے ہیں. جس طرح ہمارے نصاب میں سے ختم ہوتا جا رہا ہے اقبال کی سوچ، اقبال کی فکر، اقبال کے نظریات، یہ خدارہ میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ لوگ بہت ہی سالڈ طریقے سے اپنا رول پلے کریں، اپنا کردار ادا کریں کہ ہمیں واپس چاہیے اقبال اپنی کتابوں میں، اپنے نصابوں میں. یہ سوال تو آپ کا ایک آرزو ہے جس میں ہم بھی شریک ہیں برابر کے. جواب بھی دے دیا آپ نے. شامی صاحب کی بھی یہی خواہش ہے، یہی جواب. میری بھی یہی خواہش ہے. جی سر. جی سر. شکریہ. شامی صاحب کا یہ آخری سوال تھا. چھوڑ دیں. انہوں نے پروگرام میں شرکت کرنی، اپنا پروگرام کرنا ہے. شامی صاحب صرف 1 منٹ. شامی صاحب شہباز شیخ بول رہا ہوں، ذرا تھوڑا شامی صاحب. اب وہی سوال سجاد میر صاحب سے پوچھ لیجیے. چلیں میر صاحب جواب دے دیں. بچے نے سوال کیا ہے کہ جی بھائی وہ جنوبی پنجاب اور سرحد کی باتیں شروع ہو گئی. میرا صرف یہ تھا، میں ایک پاکستانی ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میں محب وطن ہوں. پہلے میں پاکستانی ہوں، اس کے بعد میں پنجابی ہوں، اس کے بعد پشتون ہوں، اس کے بعد بلوچی ہوں. میں چاہوں گا کہ حال میں جو میرے 2 بیٹے بھائی بیٹھے ہیں، ایک مارا لگاؤں گا پاکستان. سب کہیں زندہ باد، ہم پاکستانی ہیں. پاکستان 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 پاکستانیت پاکستانیت. سر اس میں سر آپ کا سوال بہت اچھا تھا. جی نیکسٹ. جی کھڑے ہو جائیے نشست سے تاکہ اسپیکرز کے لیے دیکھنے میں ذرا آسانی رہے. السلام علیکم، میرا نام مامون اسلم ہے اور میں نمل یونیورسٹی میں BS انگلش کر رہا ہوں. میرا سوال تمام احباب سے یہ ہے کہ جب ہم 10 سال آج سے پہلے ٹی وی آن کرتے تھے تو صبح تلاوت قرآن پاک سے ہمارے دن کا آغاز ہوتا تھا، لیکن جب آج ہم ٹی وی آن کرتے ہیں تو وہاں پر مارننگ شوز چل رہے ہوتے ہیں جن کا آغاز غیر ملکی گانوں سے ہوتا ہے یا پھر کلر وائٹ کرنے والی کریموں سے ہوتا ہے. تو کیا میڈیا کا رول صرف قومیت کو فروغ دینا ہے یا پھر اسلام کو ہم اس بات سے، یا ہم صرف اسلام کو یہ بات کہہ کر چھوڑ دیں کہ ہر بندے نے اپنا جواب دینا ہے تو اسلام پر بات ہی نہ کی جائے؟ کیا یہ میڈیا کا رول نہیں ہے کہ وہ اسلام کے بارے میں بھی بات کریں؟ جی سجاد میر صاحب. آپ کی شکایت درست ہے جی. جب یہ میڈیا آزاد ہوا تھا تو ہم لوگوں کو شک پڑتا تھا کہ اس کے پیچھے بھی کوئی سازش نہ ہو، ورنہ ایک ڈکٹیٹر کو کیا پڑی ہے کہ میڈیا کو آزاد کر دے. ہمیں شک پڑا تھا. اس زمانے میں ہمارے گونجی صاحب جو تھے اسٹیٹ میڈیا کے ساتھ چونکہ وابستہ تھے تو اس کی بڑی ڈیفنس میں کہا کرتے تھے کہ یہ تو بے مہار ہو گئے ہیں، ہم ایک ڈائریکشن کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں. آپ درست کہتے ہیں، ایک زمانے میں آیا تھا کہ خبروں میں 9 بجے کے خبر نامے میں انڈین فلموں کے جسے ٹوٹے کہتے ہیں نا پنجابی میں، وہ چلا کرتے تھے. کوئی ڈانس، کوئی ایسا ڈانس جو عام طور پر گھروں میں دیکھا نہیں جا سکتا. پھر آہستہ آہستہ 1 چینل پہ چلا، 2 پہ چلا، 3 پہ چلا، 4 پہ چلا. معلوم ہوا یہ انٹرنیشنل ایجنڈا ہے. آج بھی آپ دیکھیے فلموں کے جتنے اشتہار یہ ادارے اب فلمیں بنا رہے ہیں، اور فلمیں بنانے کے ساتھ فلموں کے سارے اشتہار
خبر نامے میں دیا کرتے ہیں، تاکہ وہ تو سب نے دیکھنا ہوتا ہے، فیملی نے دیکھنا ہوتا ہے. اس میں یہ ایک خاص کلچر کو لانے کی کوشش کی جا رہی ہے. آپ دفاع کریں گے انشاءاللہ، ہم نہیں کہہ رہے، آپ دفاع کریں گے اور انشاءاللہ یہ سازشیں ناکام ہوں گی اور بات وہی چلے گی جو آپ چاہتے ہو. آپ کو تلاوت کے چینل رکھ کر دیے انہوں نے، اس طرح کے چینل رکھ کر دیے. یہ ایک عارضی فیز آیا کرتی ہے قوموں کی زندگی میں، اس کو برداشت کیجئے، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا. بہت بہت شکریہ سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام محمد ارسلان ہے اور میرا تعلق جامعہ پنجاب کے شعبہ ابلاغیات سے ہے. اور سب سے پہلے تو میری خوش قسمتی ہے کہ میرے سامنے جو ہے صحافت کے بڑے نام موجود ہیں اور مجھے ان سے سوال کرنے کا موقع بھی ملا ہے. تو سر میرا سوال یہ ہے کہ آج کل جیسا کہ ہم سب لوگ جانتے ہیں میڈیا انڈسٹری خاصی جو ہے وہ بحران کا شکار ہے. تو بینگ اے اسٹوڈنٹ کیا اس کا غلط تاثر پڑے گا جو آنے والے ہمارے اسٹوڈنٹ ہیں جو اس وقت صحافت کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، جیسا کہ کئی ادارے بند بھی ہو چکے ہیں، تو اس پہ کیا آپ کہنا چاہیں گے کہ کیا وجہ ہے، اس کی روٹ کاز کیا ہے، کس وجہ سے یہ ادارے بند ہوئے ہیں اور میڈیا انڈسٹری کیوں بحران کا شکار ہے؟ کیا نئی حکومت کے آنے کی وجہ سے یہ ہوا ہے؟ ایسے رومرز جو ہے نا وہ سوسائٹی میں پھیلے ہوئے ہیں. سر ارسلان صاحب صحافت کے طالب علم ہیں، ان کا کہنا ہے کہ ابھی جو حالات ہیں صحافت پہ، جو لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں، تو یہ آنے والے جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں صحافت کے، ان کے اوپر کیا اثر پڑے گا اور یہ کس وجہ سے ہو رہا ہے؟ جناب فاروق سہیل گوندی صاحب ذرا اس کا جواب. حالات ابھی اور سنگین ہوں گے اور آپ صحافت کا ایک بڑا گلیمرس زمانہ میرا خیال اب بیت گیا، واپس نہیں آئے گا. اور صحافت کا گلیمرس تب آئے گا جب کاروبار پاکستان کے اندر بڑھے گا. تو جو پاکستان کے صحافتی ادارے، آپ کی زیادہ بات الیکٹرانک میڈیا سے ہے، اور میں جب بھی کسی میس کام ڈپارٹمنٹ میں گیا ہوں، ہر لڑکے کی یہ خواہش ہے کہ وہ اینکر بن جائے، ہر لڑکی کی خواہش ہے وہ اینکری بن جائے. تو حالانکہ اس کے پیچھے بہت کچھ ہوتا ہے، پروڈکشن بھی ہوتی ہے. میرا خیال ہے کہ یہ ایک زیادہ اپنی ضرورت سے زیادہ پھیل گیا تھا، اور اب زیادہ چونکہ آپ لوگوں کی جو رائے ہے، میں آپ ایمانداری سے کہوں، آج نہیں، پچھلے 3-4 سال سے میں عام نوجوانوں کی، گھروں میں خواتین کی، بزرگوں کو کرٹیسزم کرتے ہوئے دیکھتا ہوں. پاکستان کے الیکٹرانک، ایون اب تو پرنٹ میڈیا پہ بھی یہ بہت اچھی بات ہے، چونکہ آج سے 20 سال پہلے جیسے میر صاحب نے کہا، جب میں کرٹیسزم شروع کی یہ پرائیویٹ میڈیا پہ تو لوگ برا بھی مناتے تھے. اب یہ مجھے خوشی ہے کہ آپ کی آواز الیکٹرانک میڈیا پر بڑی دبنگ ہے، یہ ٹھیک ہوگی اور یہ زیادہ اپنے آپ کو امپروو کریں گے. اب یہ انفارمیشن یا مس انفارمیشن یا سرمایہ داری ایجنڈے جن کی طرف میر صاحب نے کہا، یہ اب قومی یا نالج کی بیس پر چلے گا. جو جتنا انٹلیکچوئل ہوگا، جو جتنا نالج رکھتا ہوگا، اتنا طاقت. مثلا میں اب محتاج نہیں ہوں کسی میڈیا ہاؤس کا، میں آپ کو ایمانداری سے بتاؤں، سوائے اس کے کہ مجھے وہاں سے آمدن ہوتی تھی، میں کچھ اور ذریعہ کر لوں گا. میں سوشل میڈیا پہ ایکٹیو ہوں، میری بات اتنے ہی لوگوں تک جا رہی ہے جو اپنی مرضی سے ہے، اور سیلف سینسرشپ میں نے لگائی ہوئی ہے. قومی مفاد پر، مذہب کا احترام کے حوالے سے، فرقوں میں تصادم نہ ہونا، وائلنس کے حوالے سے، پاکستانیت، قوموں کا احترام. تو اب پاکستان میں اچھا میڈیا جنم لے سکتا ہے. اور میں آپ لوگوں کو کہوں کہ آپ یہ لوگوں پر نہ بنیاد رکھیں، سرمایہ داری میڈیا پر اپنی بنیاد بنائیں، آپ ترقی کریں گے. جی بہت بہت شکریہ. اگر آپ مسئلہ پیچھے یہ ہے کہ لوگوں کی بڑی تعداد ہے، سوال پوچھنا چاہتی ہے، تو بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک منٹ، سوال سے پہلے مجھے ایک اناؤنسمنٹ کرنی ہے. سامعین کے لیے اچھی خبر ہے کہ سینئر آرٹسٹ جو ہیں خالد بٹ صاحب، راشد محمود صاحب اور آپ سب کے پسندیدہ افتخار ٹھاکر صاحب، وہ کچھ لمحوں بعد یہاں پر تشریف لائیں گے، وہ پرفارمنس دیکھیں گے بھی، اور ان کی پرفارمنس بھی آپ دیکھ سکیں گے، اس سے محظوظ ہو سکیں گے. دوسرا گزارش ہے سوال کرنے والوں کے لیے، ایک تو یہ کہ